اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون۔ سورہ نحل کا 30واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، صرف اس کو معبود مانو۔ اس کے بعد آخرت کے منکرین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کے ماننے سے منکر ہے، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ بات ضروری یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے عقیدہ انکار آخرت اور ظاہری اور باطنی احوال اور اعمال پر سزا دے گا۔ انہ لا یحب المستکبرین، بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی لکھی ہوئی ہے، پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتے اور باہر سے آنے والے حجاج ان سے دریافت کرتے تھے کہ تمہاری رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی وحی کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، انہوں نے آپ کو بتایا۔ تو اس پر یہ لوگ جواب دیتے تھے کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح بولتے تھے، خود تو گمراہ تھے، اوروں کو بھی اس طرح باتیں کہہ کر گمراہ کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی سزا کا ذکر کیا، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہوگا قیامت کے دن اپنے کفر اور شرک اور گناہوں کے پورے بوجھ اپنے اپنے اوپر اٹھا کر لائیں گے، اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں گمراہ کیا تھا۔ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار یہ برا بوجھ ہے جسے اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، بلا شبہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا، سو اللہ نے ان کا بنایا ہوا گھر بنیادوں سے ڈھا دیا اور اوپر سے ان پر چھت آ پڑی اور ان پر اس طرح کا عذاب آ گیا کہ انہیں خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور فرمان ہوگا کہ کہاں ہیں میرے شرکا جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ بلا شبہ آج رسوائی اور بدحالی ہے کافروں پر۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کفر ہی پر جیے اور کفر ہی پر مرے، لہٰذا آج کفر کی سزا ملے گی۔ جب نافرمان اور کافر سزاؤں کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، تو وہ اپنے لیے سفارش ڈھونڈیں گے، تدبیریں بنائیں گے کہ کوئی ہمارے لیے سفارش کر دے تاکہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کرے۔ لیکن اس وقت یہ تمنا کرنا اور یہ تدبیریں کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، سو تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر نے ان کو حق قبول کرنے نہ دیا۔ آج بھی تکبر کرنے والے حق سے دور رہتے ہیں اور بسا اوقات یہی تکبر ان کی تباہی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور جو لوگ کفر اور شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ بڑی خیر نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور بلا شبہ آخرت میں ان کا بہترین گھر ہے، اور متقیوں کے لیے تو اچھا گھر ہی
ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو چیز ان کا دل چاہے گا اللہ وہ انہیں عطا کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا مومن تقوی والے، ایمان پر زندگی گزارنے والے دنیا میں بھی جب ان پر موت آتی ہے تو اچھے حالت میں دنیا سے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب ان کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ دنیا میں بھی جب ان پر موت آتی ہے تو برے حالت میں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور انہی کافروں کی طرف سے یہ سوال تھا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے یا آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ اس طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، انہوں نے جو برے کام کیے ان کی سزائیں انہیں ملے گی، اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے ہیں اس نے انہیں آ کر گھیر لیا۔ یعنی جس طرح یہ کفر پر اصرار کر رہے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، پھر ان پر عذاب آ گیا، عذاب کی باتیں سامنے آتی تو وہ مذاق بناتے تھے، پھر جب عذاب نے گھیر لیا تو بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ پا سکے۔ ان پر جب وہ عذاب آیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اللہ نے فرمایا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين، ان لوگوں نے ایسے ہی کیا جو ان سے پہلے تھے، سو رسولوں کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ سو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سو تم زمین میں چلو پھرو، دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بس نیکی عمل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے خیر اور شر کو سمجھایا، ایمان کے منافع بتائے، اور موت کے بعد جو اس کا فائدہ ہوگا یعنی نجات اور جنت کی نعمتیں اس سے باخبر فرمایا۔ ان کے ذمے اتنے ہی تھا کہ خوب کھول کر واضح طریقے پر بیان فرما دے۔ انہوں نے بیان فرمایا لیکن جسے نہ ماننا تھا اس نے نہ مانا۔ اپنے اختیار سے لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، اور پھر حجت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ اعمال منظور نہیں ہے تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔ در حقیقت یہ ایک جاہلانہ باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار نہ دیا جاتا اور جبراً ایمان اور عمل صالح پر لگا دیے جاتے تو ابتلا اور امتحان کا کوئی موقع نہ رہتا۔ امتحان تو اسی صورت میں ہے کہ جب خیر اور شر دونوں جانب کا اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی یہ قدرت دے دی ہے کہ اگر چاہے تو خیر پر چلے اور چاہے تو شر پر چلے، دونوں راستے بتلا دیے گئے ہیں اور دونوں کے نتیجے بھی بتلا دیے گئے ہیں۔ اگر خیر کے راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اور اگر شر کے راستے پر چلو گے تو جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ دنیا دار الامتحان ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، یعنی دنیا کے اندر جس طرح عمل کرتے جاؤ گے آخرت میں اسی طرح نتیجہ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔